السلام علیکم۔ کیا آپ کے بال کنگھی کرتے ہوئے، تکیے پر یا واش کرتے ہوئے روٹین سے زیادہ گر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بال کس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں اور کون لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا زیادہ شکار ہیں اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو وٹامن ڈی کیوں ضروری ہے؟ وٹامن ڈی صرف ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مدافعتی نظام کے لیے یعنی امیون سسٹم کے لیے، ہارمونز کی پروڈکشن کے لیے اور بالوں کی گروتھ کے لیے ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ تو وٹامن ڈی کی کمی بالوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ بالوں کی جڑوں میں وٹامن ڈی کے ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں۔ تو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بالوں کا جو ایک ہیئر سائیکل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، خاص طور پر اس کا جو انرجن فیز ہے جس میں بال اگتے ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو بالوں کی گروتھ کا ایک مخصوص سائیکل ہوتا ہے جس کے 4 فیزز ہیں اور ان فیزز میں بال اگتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں اور جڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انرجن فیز ہے جس میں بال جڑ سے مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ تقریباً 80 سے 90% بال اس مرحلے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیٹاجن فیز ہوتا ہے، یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے جس میں بالوں کی جڑوں کو خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے اور بالوں کی جڑیں سکڑنا شروع کرتی ہے، اور 1 سے 3% بال اس مرحلے میں ہوتے ہیں۔ تیسرا فیز ٹیلوجن فیز ہوتا ہے، یہ ایک ریسٹنگ فیز ہے، اس میں بال جڑ میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کی گروتھ نہیں ہوتی، اور 10 سے 15% بال اس مرحلے میں ہوتے ہیں۔ اور آخری مرحلہ ایکسوجن فیز ہوتا ہے جو کہ ایک شیڈنگ فیز ہے جس میں بال برش کرتے ہوئے یا واش کرتے ہوئے جڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ نیا بال آتا ہے۔ روزانہ 50 سے 100 بالوں کا گرنا عام بات ہے۔ تو وٹامن ڈی ان فالیکلز کو انرجن فیز یعنی گروتھ فیز میں رکھتا ہے۔ تو کمی کی وجہ سے بال وقت سے پہلے ٹیلوجن فیز یعنی ریسٹنگ فیز میں چلے جاتے ہیں اور اس سے بالوں کی گروتھ سلو ہونے شروع ہوتی ہے، پتلے ہوتے ہیں بال اور پھر گر جاتے ہیں۔ ایلوپیشیا ایریاٹا جیسے آٹومیون بیماری میں جسم اپنے ہی فالیکلز یعنی بالوں کی جڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ تو جو وٹامن ڈی ہے وہ دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کو متوازن کرتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے اور ٹی سیلز کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ فالیکلز پر حملہ نہ کریں۔ اور سوریاسس، ڈینڈرف اور ڈرماٹائٹس جیسی بیماریاں بھی وٹامن ڈی کی کمی کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو وٹامن ڈی کی کمی کے علامات میں صرف بالوں کا جڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اور بہت سے علامات ہو سکتے ہیں، مثلاً کہ کمزوری یا سستی محسوس کرنا، ہڈیوں میں درد اور پٹوں میں کھچاؤ محسوس کرنا، بار بار انفیکشن کا ہونا، موڈ میں اتار چڑھاؤ اور ڈپریشن شامل ہیں۔ تو کون لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا زیادہ شکار ہیں؟ جو لوگ سورج کی روشنی میں کم نکلتے ہیں، گہرے جلد کے افراد، 50 سال سے زائد عمر کے افراد میں، وہ افراد جن میں کوئی آنتوں کی بیماری ہے مثلاً کہ سیلیک ڈیزیز یا انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، وہ افراد جو کہ اوور ویٹ ہے یعنی جن کو موٹاپا ہے، آٹومیون ڈیزیزز والے، اور گردوں اور جگر کی بیماری میں مبتلا افراد۔ تو اگر آپ بھی انہی میں سے کسی ایک میں شامل ہیں تو وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروانا بہتر ہے۔ تو ٹیسٹ کون سا کروائیں؟ وٹامن ڈی کی سطح جاننے کا جو بہترین ٹیسٹ ہے وہ 25 ہائیڈروکسی وٹامن ڈی لیولز ہے۔ لیب کے مطابق 30 سے 40 نینوگرام پر ایم ایل نارمل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہڈیوں کے لیے ہے۔ بالوں، جلد اور قوت مدافعت کے لیے یہ لیولز کافی نہیں ہیں۔ اس کے لیے 70 to 100 نینوگرام پر ایم ایل زیادہ مؤثر سطح ہے۔ وٹامن ڈی کے قدرتی ذرائع میں مچھلی، انڈے، سورج کی روشنی اور فورٹیفائڈ کھانے شامل ہیں، لیکن یہ ذرائع اکثر کافی نہیں ہوتے، اس لیے ڈاکٹر اکثر سپلیمنٹس ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور وٹامن ڈی کی جو خوراک ہے وہ 10,000 سے 20,000 انٹرنیشنل یونٹ کے درمیان ہے ڈاکٹر کی نگرانی میں۔ چونکہ وٹامن ڈی کا جو ہاف لائف ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس لیے ان سپلیمنٹس کو روزانہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو وٹامن ڈی کے ساتھ کچھ ضروری کو فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو لینا ضروری ہوتا ہے۔ میگنیزیم وٹامن ڈی کی ایکٹیویشن کرتا ہے، یہ انرجی کی پروڈکشن کے لیے اور بالوں کی ساخت کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن K2 MK7 اور زنک وٹامن ڈی کی ایبزارپشن میں مدد کرتا ہے، اور وٹامن K2 خون کی شریانوں میں کیلشیم کو جمع ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرن بالوں کی جڑوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے جو کہ بالوں کی گروتھ کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ اپنا فیریٹن کا لیول ضرور چیک کروائیں۔ اور وٹامن B12 میتھیکوبالامین کی فارم میں آکسیجن کی ٹرانسپورٹ میں اور ریڈ بلڈ سیلز یعنی جو سرخ خون کی خلیے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز خشکی کو اور سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
تو وٹامن ڈی شاید بالوں کے جلنے کی ایک واحد وجہ نہ ہو، کیونکہ بالوں کے جلنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔